السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ظہر کی اذان 11:30 کو ہوتی ہے، اگر نماز 1 بجے تک پڑھیں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ پہلا سوال ان کا ہے۔ دوسرا سوال ہے، انڈیا میں عید کرنی ہے تو کیا روزہ قطر سے شروع کیا اور یہاں روزے مکمل ہو گئے تو کیا جب انڈیا جائیں تو وہاں روزہ رکھنا ہوگا اور وہ نفلی روزہ ہوگا؟ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ 2 بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، چھوٹے بھائی کی کوئی بات بڑے بھائی کو بری لگی ہے، اگر سمجھاؤ تو کہتا ہے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، بس چھوٹے بھائی کی یہ غلطی ہے کہ بڑے بھائی کو بنا بتائے شادی کر لی، اسی وجہ سے بڑا بھائی بات نہیں کرتا، مہربانی ہوگی کوئی نصیحت کر دو کہ بھائی سے رمضان میں صلاح کر لے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ ظہر کی اذان 11:30 کو ہوتی ہے، اگر نماز 1 بجے تک پڑھیں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، ظہر کا وقت جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت شروع ہوتا ہے، سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی سایہ جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف جھک جائے، ہر چیز کا سایہ نصف النہار کے بعد مغرب سے مشرق کی طرف جھک جائے تو یہ زوال کا وقت ہو گیا، اور اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، جب تک آپ پڑھیں گی یہ نماز جو ہے ظہر کی ادا مانی جائے گی، یہ نماز جو ہے ادا ہوگی جو ہے۔ تو آپ نے جو یہاں سوال کیا ہے کہ 11:30 پر اذان ہے، 1 بجے یقیناً 1 بجے جو ہے یہ ظہر کا وقت رہتا ہے، اگر 11:30 پہ اذان ہے تو 1 بجے ظہر کا وقت رہتا ہے، آپ پڑھیں گی تو ظہر یہ ادا مانی جائے گی، قضا نہیں ہوگی جب تک عصر کا وقت نہیں ہو جاتا، عصر کے وقت تک جو ہے آپ کی یہ نماز ادا مانی جائے گی۔ اور یہاں دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ انڈیا میں عید کرنی ہے تو کیا روزہ قطر سے شروع کیا اور یہاں روزہ مکمل ہو گئے تو کیا جب انڈیا جائے تو وہاں روزہ رکھنا ہوگا اور نفلی روزہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ جہاں پہنچیں گی وہاں کے حکم میں ہیں، آپ قطر میں ہیں قطر کے حکم میں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں تو انڈیا والوں کے حکم میں ہیں، وہاں روزہ ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، وہاں عید ہے تو آپ کو عید منانی ہے۔ جیسے انڈیا سے پاکستان سے آپ سفر کر کے روزہ رکھ کر کے قطر پہنچی، اب یہاں عید ہے، آپ کے بھی 28 روزے ہوئے ہیں اور یہاں عید ہے، دوسرے دن پہنچی، دوسرے دن یہاں عید ہے تو آپ کو ان کے ساتھ عید منانی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح یہاں سے آپ انڈیا پہنچی، وہاں روزہ ہے، آپ کو وہاں روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ ہے، رمضان ہے، اور جو رمضان ہے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ترس ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تمہارا رمضان ہے اس لیے روزہ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صوموا حیث صام الناس وافطروا حیث افطر الناس، جب لوگ روزے سے ہوں تو تم بھی روزہ رکھو، جو لوگ افطاری کریں تو تم بھی افطاری کرو، لوگوں اس کی مخالفت نہیں، مسلمانوں کی مخالفت جائز نہیں ہے کہ سب لوگ تو روزے سے ہوں اور آپ بغیر روزے کے رہیں، نہیں، روزہ توڑ نہیں سکتی، آپ کو ان کے ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے جب یہاں سے انڈیا جائیں اور وہاں روزہ ہو تو آپ روزہ نہ توڑیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہوئے
ان کے ساتھ روزہ رکھیں، گرچہ قطر کے اعتبار سے آپ کے روزے پورے ہو چکے ہوں، لیکن اب آپ قطر میں نہیں ہیں، انڈیا میں ہیں، اس لیے آپ پر انڈیا کا حکم لاگو ہوگا، قطر کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ قطر کا حکم جو ہے لاگو نہیں ہوگا، آپ کو انڈیا والوں کے مطابق عید کرنی ہوگی۔ اسی طرح آپ کا تیسرا سوال جو ہے کہ دو بھائی آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے کہ وہ شادی کر لیا بغیر بتائے ہوئے چھوٹے بھائی نے، کہ دوسرا بھائی ناراض ہو گیا بڑا بھائی اور جو ہے بات چیت بھی ترک کر دیا۔ نہیں، ایسی صورت میں چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بھائی کے پاس جائے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے، اپنی غلطی کی معافی مانگ کر مصالحت کرے، اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ بھائی کو نہیں بتایا، چپکے سے شادی کر لی، تو بہرحال بڑے بھائی کا یہ تقاضا تھا بڑے بھائی ہونے کا کہ چھوٹا بھائی بھائی سے مشورہ لیتا، مل جل کر رہنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ نہیں بتایا تو جائے بڑے بھائی سے معافی مانگے اور اس سے مصالحت کرے، کیونکہ مصالحت اگر نہیں ہوتی ہے تو جو ہے پھر جو ہے بخشش کے دروازے بند رہتے ہیں، جب تک مصالحت نہ ہو جائے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو چھوٹے بھائی کی یہ ذمہ داری ہے اور بڑے بھائی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو لے کر قطع تعلق نہ کرے، بلکہ چھوٹے بھائی کو بلا کر اس کو سمجھائے اور اس کو بتلائے کہ تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آئندہ تم ایسا نہ کرنا۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بڑے بھائی سے معافی مانگے، اور بڑے بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بھائی کی اس غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے تعلقات استوار کرے اور اس کو تنبیہ کرے، اس کو تنبیہ کرے، کیونکہ اگر تعلقات استوار نہیں ہوئے، بات چیت نہیں کر، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں۔ لا لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، مسلمان کے لیے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلق، جب ناراضگی غصہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہوگا، 3 دن سے زیادہ ناراضگی اور غصہ اور قطع تعلق بات چیت ترک کر دینا، یہ ایک عام مسلمان بھائی سے بھی جائز نہیں چاہیے کہ اپنا جو ہے رشتہ دار ہو، اپنا بھائی ہو اس سے جو ہے قطع تعلق کر لیا جائے، کسی طرح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے دونوں کو پہل کرنا چاہیے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ رمضان قبول ہو، بخشش کے دروازے کھلیں، ان کے گناہ بخشے جائیں، تو ان کو چاہیے کہ آپس میں سال کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2565، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، یوم الاثنین کو پیر کے دن اور یوم الخمیس جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، الا رجلا، مگر اس شخص کو نہیں بخشا جاتا، کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اختلاف رہا، عداوت رہی، دشمنی رہی ہے اور تعلقات منقطع رہے، فیقال، تو کہا جاتا ہے انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین، جو ہے اس طریقے حتی یصطلحا 3 مرتبہ اللہ کے نے فرمایا کہ ان کو جو ہے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ مصالحت، ان کو چھوڑ نظر انداز کرو یہاں تک کہ یہ مصالحت، ان کو چھوڑو یہاں تک کہ یہ اس آپس میں مصالحت کر لیں، تو یہ مصالحت ضروری ہے، ورنہ مغفرت نہیں ہوگی اور دونوں کے دن پھر ایسی صورت میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ انا کا معاملہ نہ بنائے، بڑے بھائی بھی اپنی انا کا معاملہ نہ بنائے اور چھوٹا بھائی بھی اپنی جو ہے بغاوت میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ چھوٹے بھائی کو چاہیے جا کے معافی مانگے اور بڑے بھائی کو چاہیے کہ نظر انداز کرے اور بات چیت شروع کریں دونوں۔ اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں خیرہم من بدأ بالسلام، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام سے آغاز کرے۔ اور یہ واضح ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اختلافات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔